السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں شاہ صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن. آج کے شو میں شامل ہے خواتین پر عالمی دن کے حوالے سے ڈسکشن، خبروں پر تبصرہ اور آخر میں ایک دلچسپ انٹری. مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے معزز مہمان جناب شاہ صاحب کے ساتھ. جی شاہ صاحب، آپ کے بارے میں ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ آپ دنیا کے امیر ترین وزراء اعظم کی فہرست میں شامل ہو گئے. یہ ہمارے حاسدین نے بس پھیلا رکھی ہے ہمارے بارے میں. ان کو جلانے کے لیے چلو ہم بھی ہاں کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے منہ میں گھی شکر سن کر موگیمبو خوش ہوا. نہیں ویسے اس میں اب قصر کیا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ تو سیریس ہی ہو گئے. میں تو حاسدین کی بات کر رہا تو پھر تھا. آپ ڈینائی کریں نا، آپ کہیں کہ جھوٹ ہے یہ. میرا اس کے لیے پیغام صرف اتنا ہی ہے کہ بھائی جان جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں، آئندہ الیکشن میں کیا نقشہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آئندہ الیکشن میں کیا نظر آ رہا ہے؟ مستقبل ہمارا ہے. یہ مستقبل آپ لکھوا کے آئے ہیں پیچھے سے؟ نہیں دیکھیں، کیسے آپ؟ میں گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہا ہوں. تو سارے تو ہمارے ساتھ ہیں. چودھریز کو دیکھیں ہمارے ساتھ ہیں، اسفندیار کو دیکھیں ہمارے ساتھ ہے، الطاف کو دیکھیں الطاف ہمارے ساتھ ہے، عمران خان ہمارے ساتھ وہ ہے. کس طرف سے ہو گیا؟ وہ بھی تو اپنے ساتھ ہی ہے، سمجھا کریں. کیسے سمجھا کریں؟ آپ یہ دیکھیں نا مکو کس کا ٹھپ رہا ہے. مطلب آپ کا خیال ہے پنجاب میں صرف نواز شریف کی ووٹ ہے اور یہاں ہلری کلنٹن کے ووٹ ہیں. یہ کیا فضول حرکت کرتے ہیں؟ یہ فضول حرکت نہیں. آپ کے بھی ووٹ توڑے گا عمران، ان کے تو توڑے گا آپ کے بھی. جناب آپ عمران سے یہ کہیں، اتنے اگر اسے ووٹ توڑنے کا شوق ہے تو عمران خان سے کہیں سندھ میں جا کے ووٹ توڑ کے دکھائے. ہم اس کا بلا توڑ دیں گے. بلا توڑ دیں گے. پنجاب کی بات کرنا، فی الحال سندھ نہ جائیں. پنجاب میں الیکشن کس طرح لڑیں گے؟ یہ چودھریز کس دن کام آئیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا خالی سائیکل پہ بیٹھ کے اینک لگا کے پورا دن یہی کرتے رہیں گے؟ اچھا میڈیا کے اوپر بڑی قدغن لگا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میڈیا کو ٹیم کر لیں گے؟ قدغن کسے کہتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ میڈیا پر سختیاں پابندیاں لگا رہے ہیں. یہ بولیں نا اتنی مشکل کیوں؟ آپ خود بھی اپنی زندگی میں اپنے اوپر تشدد کرتے ہو اور مہمانوں کے اوپر بھی. میں خود قدغن ہے وے ہوئی ہے قدغن حکیم صاحب. قدغن ہاں جی اے سونا لو اچھا ملتانو اچھا ملے گا. قدغن تے زعفران شکر کدی تو پا کے اتنے نیمبو نچوڑیا پیسے مانگ لینا. ہاں جی. آپ سے قدغن یہ امید نہیں تھی. تسی کدی ایرانی قدغن کھادا جی؟ کدی افغانی پلاؤ دے اتنے قدغن پا کے کھادا؟ نہیں اسی تے کپڑا پا کے کھاتا ہے. افغانی پلا نہ کھانا حکیم صاحب. کیوں؟ کل 2 پلیٹاں منگائیاں وچ 4 کارتوس نکلے نے، وہ بھی چلے ہوئے. اسی پرسوں دیگ منڈی وچوں ڈرون نکلے. اچھا سر یہ قدغن چھوڑیں، بتائیں آپ سچ مجھ کو پابندی لگا رہے ہیں میڈیا پہ کہ نہیں؟ دیکھیں میں نے واشگاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ ہم کسی طرح کی کوئی بھی پابندی نہیں لگا رہے. ٹرسٹ می. کیا؟ میری آنکھوں میں دیکھو آپ کو سچائی نظر آئے گی. سچائی کے علاوہ نہ دیکھنا کچھ. نہیں مجھے نہیں نظر آ رہی سچائی. اور سناؤ سب فٹ فاٹ ہے؟ نوکری ٹھیک چل رہی ہے؟ کون سی نوکری؟ جدھر کرتے ہو اینکری جو کرتے ہو اس کے کچھ پیسے تو ملتے ہوں. نہیں میں پلے سے دیتا ہوں. جی شاہ صاحب آپ کے گیٹ اپ سے لگتا ہے کہ آپ کو تاریخ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، تو آپ کو کون سے مغل ایمپرر بہت پسند ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. مغلوں میں ہمیں سب سے اچھا نیپولین لگتا ہے، کیونکہ نیپولین کا جو نیپولین مغل کدھر سے ہو گیا؟ تھا نا، مغل نہیں تھا. نہیں تھا. مجھے پتا تھا، میں مذاق کر رہا تھا. میں بات کر رہا تھا شیر شاہ سوری کی. مغلوں میں مجھے شیر شاہ سوری بہت پسند. یہ شیر شاہ سوری کس طرف سے بد نصیب مغل ہو گیا؟ میں نے خود پڑھا یار مغلیہ دور میں شیر شاہ سوری. تو وہ مغلیہ دور میں تھا، خود مغل نہیں تھا. تو اب میں خود مغل کہاں سے پکڑ کے لاؤں؟ جی آپ فالیں بھی نکالتے ہیں؟ کیوں جی آپ فالے نکالتے ہیں؟ یہ تے جیباں چ پرس کڈ لیندے. ہاں جی حکیم صاحب تے گٹر بھی کڈ لیندے. بس کٹ کے اتنا گلا کر لگ پنے سنا. حکیم صاحب بھی پہلے فالاں کڈتے سن جی جیباں چوں. حکیم صاحب جدوں نہ پرس نکلا نہ فال نکلنی پھر لوکاں نے پٹاکے کڈتے سن. یہ سر کسی نجومی کو بھی کام کرتے سن. بطور کیا؟ بطور طوطا اور بطور ڈی سی. نجومی گاگ دی فال کٹدا سی، اگوں گال کٹدا سی. 3 مہینے جوئے دی بیٹھک تے بھی رہا.
ہاں نہیں تار سے بہ کہنا تو یکا سوٹ یکا. جی شاہ صاحب ایسا کیوں لگتا کہ اگلے الیکشن میں آپ کو آپ کے ملنگ بھی ووٹ نہیں دیں گے؟ ایسا آپ کو لگ رہا ہے کمپلینٹ باکس کے منہ والے؟ مجھے نہیں لگ رہا. شکایتیں بند ہی نہیں ہوتی ہیں. فضول باتیں کر رہے ہیں آپ, غلط تشبیہیں دے رہے ہیں. غلط نہیں ہے نا, وہ دیکھیں انہوں نے بات کیسی کی ہے. چنگا پلا سونا منڈا تے آہو لگن ڈیا. پچھلے دنوں یہ جو میرا بیٹا اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ جیتا ہے, یہ کیا کوکاب سے بھوتوں نے اس کو ووٹ کاسٹ کیے ہیں؟ جنہیں بادشاہ بن جائے رات نو فراق اتنے لے کے ستے ہوں. یہ فراق نہیں ہے یار, سارے فراق ہی ہے, یہ پوشاک ہے. جو بھی ہے پوشاک تے جو بھی. اینڈ سے کافی ہونا نا. حد ادب گستاخ. حد ادب ادب حد ادب ادب حد حد حد. چوبدار نہیں, عالم پنا آپ رقص کر لیتی ہیں. تمیز نہ عالم پرا, میں تینوں ہراسمنٹ چ اندر کروا دینے. یہ کیا گستاخی ہے؟ ہم تمہیں دیوار میں چنوا دیں گے. ہم سداد تسلیم ہے, یہ ہماری ریت و روایت ہے. انہوں نے سمجھ نہیں آنی, رو رو کے دس ہم چوبدار چل ہے چوبدار نہیں تم ہی چل. چوبدار جی علی جا, او میرے چوبو. جی علی جا, وہ چوبدار نہیں ہے. جی علی جا. آپ نے انہیں بھی خرید لیا. یس. ابا حضور کیا ہے یہ دربار کے سینٹ دا الیکشن ہے جسے ہر بندہ دکھن رہا. اوہ یہ سوال ہے سب حضور. ہمارے ابا حضور یہ ہے. بات سنیں, آپ نے بڑی خریداری کی اور کروائی ہے. اچھا یہ بتائیں آپ نے انہیں کیا پے کیا؟ ہم ان کو ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ پے کریں گے. وے عالم پنا ٹوٹ پہنے ساڈا فراڈ نہ کریں. سانو 1500 روپے دیہڑی تو روز دینی ہے, جی نہ دیتی نا تے سارا برقع تیرا لوا لینا. پاٹے نوٹ نہیں لینے تن دستے ہیں. عالم پنا چشم بدور, آج تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. چوبدار نہیں, تھینک یو. او بھائی او مٹی دے گھوڑے ویچن والے آ یہ دی گلاں چ نہیں. آپ کو کچھ مینوں بھی انجی کہندی ہوندی سی نے تیری رضائی پاڑ کے نا پیٹیاں تے چڑھا لینی ہوں. بغاوت کی بو آ رہی ہے. دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. ہم چھوڑیں گے نہیں, ہمارا سب کچھ لٹتا نظر آ رہا ہے. نہیں ابا حضور, نہیں, ہتھیار کو ہاتھ نہیں لگانا ابا حضور. ہم نے آفتاب صاحب سے وعدہ کیا ہوا ہے, ہم زبان کی لڑائی لڑیں گے, ہتھیار کی لڑائی ہم نہیں لڑیں گے ابا حضور. تیموری خون آنکھوں میں اترایا ہے, چھوڑ دیا جائے. ابا حضور تیموری خون ہے کہ انگوری خون ہے؟ یہ تو متے تے چموٹا مار. لاہی خیر بھاگ لگے رہن جناب. ایڈے وڈے بادشاہ بنے کوئی کھان نوں تے لال تے تڑ تے پرلے پنڈ دا منہ ویکھ گلی چڑی ہوندی ہے. اے تہاڈا کیا جا اس بادشاہ سانو کوئی لایا. میں کہاں سے دوں, ہمارے پاس تو جو کچھ تھا وہ سب سینٹ پہ لگ گیا. چوبدار ہاں یہ بھی بادشاہ بھاگے ہی ہے. عالم پناہ ہمیں معاف کر دیے جائے. پر دفعہ ہو ہن ادھر نال جا فراق پائی جنے گھریلو سپر مین. علی جا صبح کا بھولا شام کو گھر آئے, سمجھو روٹی لے کے آیا. ابا حضور قوم دی کمائی سارے اپنے الیکشناں تے لا کے آپ رضائی پا کے بیٹھا ہے. عالم پناہ آپ ان کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے, سانو گندیا کرانا ہے. ہم بھی دے سکتے ہیں جواب. مولا لائٹ. ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, اقوام متحدہ اور رائٹر کے زیر اہتمام کنڈکٹ کیے گئے ایک سروے میں پاکستان کا شمار ان 5 ممالک کی فہرست میں تیسرا ہے جنہیں ورکنگ خواتین کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے. خواتین پر تشدد کے خلاف عالمی دن کے حوالے سے آج ہماری ڈسکشن کا موضوع وہ ہراسمنٹ ہے جس کا شکار گھروں یا دفتروں میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں. آج اس حوالے سے ہم نے دعوت دے رکھی ہے ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ کو. آپ اس موضوع پر لکھی گئی ایک انتہائی خوبصورت کتاب ورکنگ ود شارکس کی آتھر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بتائیے کہ کس طرح سے ہراس ہوتی ہے ورکنگ وومن؟ یہ تو جو سب سے عام ہے وہ گھورنا ہے, چھونا ہے,
فضول قسم کے واحد گانے گانا، جملے کسنا، وہاں سے لے کے پھر آپ جب ایک اتھارٹی کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس اتھارٹی کو استعمال کرنا. آپ کہتے ہو آپ کا اوور ٹائم میں نہیں کلیئر کرتا جب تک یہ نہ ہو، یا آپ اس طرح کی بہت ساری مشکل اسائنمنٹس دے دینا جی، اور آپ کو دیر تک بٹھانا اگر کام نہیں بھی ہو تو. اس کی ہم نے بڑے انٹرسٹنگ کارٹونز بنائے تھے، اس کو ہم نے ٹیکسانومی آف سیکشول ہراسمنٹ کہا تھا. تو ہم نے نام رکھ دیے ہر طرح کی ہراسمنٹ کے. تو جو گھورتا ہے اس کا نام گھورن چٹو رکھ دیا، جو سوراخوں میں سے جھانکتا ہے اس کا نام جھانکو جمورا رکھ دیا، اور جو ساری حکیم صاحب جو ایک سڑک پہ وہ موٹر بائک کے ساتھ ہے اس کو ہم نے خبیث آن ویلز نام دے دیا. تو یہ جتنے نام ہیں یہ کالجز میں بڑے اب مشہور ہو گئے ہیں. لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہراس ہو وہ اتنا ڈر جاتی ہیں، سہم جاتی ہیں کہ ان کی زندگی کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مذاق اڑائیں، وہ ہنسیں اس کے اوپر جو اس قسم کی فضول حرکت کر رہا ہے، تاکہ وہ اپنے دل کو اس طرح نہیں کر لیں کہ جیسے آگے کسی مرد سے بات نہیں کروں گی یا گھر سے باہر اکیلی نہیں جاؤں گی. یہ ڈر جو ہے، جب تک یہ ڈر اس کو ہانٹ کرتا رہے گا نا، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس ڈر پہ قابو پا لیا اس نے تو مجال نہیں کسی ذلیل آن ویل کی کہ وہ اس طرح کی بات کرے. جی، میں جن پروفیشن میں کام کرتی رہی ہوں ان میں جرنلزم اور ایئر لائن انڈسٹری، یہ دونوں بہت واسٹ پروفیشنز ہیں، اور ان میں انٹریکشن آپ کی مردوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد تو میکسیمم، مجھے یہ لگتا ہے کہ 1973 سے پہلے تو کوئی لا بھی نہیں تھا، اور یہ MIT نے ریسرچ کی تھی ان کے پروفیسرز نے، اور اس کے بعد اس کے اوپر لا بننے شروع ہوئے تھے. اور جو لا باہر کے ملکوں میں ہے وہی پاکستان میں ہے، لیکن امپلیمنٹیشنز نہیں ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو لڑکیاں بیچاری جنہوں نے اپنے گھروں کے چولہے جلانے ہیں اور وہ گھروں سے کاموں کے لیے نکلتی ہیں، یہ بری طرح ہراساں کرتے ہیں. اور وہ ہراسمنٹ خالی سیکسول ہراسمنٹ نہیں ہے، اس میں وربل ہراسمنٹ بھی ہے، اور ان کے ساتھ خد و خال کے بارے میں باتیں کرنا، اور ان کے SMS کرنا، سائیکولوجیکل ہراسمنٹ، اور لیٹرز لکھنا. وہ اتنا ڈر جاتی ہیں اور بچیاں کہ وہ پھر یا تو جاب چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، یا پھر یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس ڈر جاتے ہیں. کئی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو آپ کو ہراساں کرتے ہیں اور وہ بچیاں اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا سکتی. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ بہت سے جگہوں پر بہت ساری فیملیز میں آپ یہ سنتے ہیں کہ جو بچیاں ہیں ان کی بہنوں کے شوہر، ان کے کوئی ایسے انکلز جن کا ان کا بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا، ایون بلڈ ریلیشنز، وہ بھی بچیاں جب گھر میں اکیلی ہوتی ہیں تو ان کو ہراساں کرتے ہیں. اب یہ اتنی بدترین شکل ہے اور اتنی بری سچویشن ہے کہ اس کے اوپر آپ بتائیں، ہم لوگ تو چلو ورکنگ لیڈیز ہیں، شاید اس کے اوپر آہستہ آہستہ ہم ٹیکٹفلی ہینڈل کر لیتے ہیں اور ہم سیکھ بھی لیتے ہیں چیزوں کو. اور مگر یہ جو بچیاں بالکل نئے کام کے لیے نکلتی ہیں ان میں سے 90-80% تو بیچاری بالکل ہی گھٹ جاتی ہیں. اس پہ بہت سارے ورکشاپ اور فورمز ہونے چاہیے، اور گھروں میں اب مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی بیسک گرومنگز کریں، کیونکہ ابھی تو ہر شعبے میں لڑکیوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 15-20 سال پہلے تو سیلز گرلز اور ان کا اتنا تھا ہی نہیں. آفیسز میں کام کرنے کا تھوڑا بہت ٹرینڈ تھا، اور وہ بھی ہر لڑکی کو اجازت نہیں ہوتی تھی. بہت مشکل سے بغاوت کر کے لڑکیاں گھروں سے اجازت لے کے نکلتی تھی کام کرنے کے لیے. لیکن ورک پلیس پہ ابھی تک، ورک پلیس پہ کیا، آپ پارکس میں چلے جائیں، آپ سینماز میں چلے جائیں، آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لڑکیوں کو بخش دیا. اوور آل خواتین کی، خصوصی طور پر نوجوان خواتین کی گرومنگ جتنی ضروری آج ہے وہ 20 سال پہلے نہیں تھی. جی، اگر ہم لوگ بازار وغیرہ میں جائیں تو وہاں پہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، نوجوان کو تو آپ ابھی چھوڑ ہی دیں، میں اپنے بزرگوں کی بات کر رہی ہوں جو 70-80 سال کے بازار میں موڑے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، راشا زدہ، بالکل بزرگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں دیکھنا کوئی بھی. واہ بابا انج لگ رہا جی پرانا پکھا چل رہا ہے. وہ کڑی چلی جاتی، بابا بعد اپنے دند لبدا رہتا. پتہ ہے کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ انفارچونیٹلی یہ بدخصلتی جبلت کا حصہ بن جاتی ہے. جی، یہ تو بچے بھی وہاں جو پھر رہے ہیں، نوجوان یا چھوٹے بچے جو پھر رہے ہیں ان بزرگ کے ارد گرد، تو وہ بھی تو یہی سمجھے نا کہ اگر ہمارے بزرگ کر رہے تو ہم بھی ایسے ہی بچیوں کو چھیڑیں گے. بڑا بد نصیب ہے وہ معاشرہ جس کے رول ماڈلز ایسے ہیں. بچے سمجھے ہوں گے یہ ساڈا قومی کھیل ہے. اس کو سمپل لفظوں میں سر پونڈی بھی کہتے ہیں. ہاں، یہ فضول لفظ ہے، میں نہیں کہنا اس چاہتا. کا فائنل چاند رات کو ہوتا ہے. جدو منڈے نے چھتر پہنتے نے پھر کہندا ویسے میں ایک بات بتاؤں، یہ بات مذاق میں ٹالنے والی نہیں ہے، یہ بات شرمندہ ہونے والی ہے. اور میں ذاتی طور پر شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ جب بھی اس ضلالت کا تذکرہ ہوتا ہے، ویلنز
मर्द होते हैं। सर अफसर भी एडे घटिया ने। ओए गल ध्यान करो कटिया की होए। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ औरत ਕਿਹੋ ਜੀ ਮੂੰਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਕਿਹੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। बेशर्मी ना बेशर्मी बेगैरती पर उतर आए जब बंदा तो कुछ भी कर सकता है। ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? बात सुनो, क्यों करते हो इस तरह? क्यों ना करूं? मेरी मतहत है, वो मेरे को काम करती है। तो फिर इसका मतलब है तुम उसके क्या हो? मैं उसका बॉस हूँ, मुझसे तनख्वाह लेती है वो। बेशर्मी की इंतहा है। मैं 20,000 रुपए की तनख्वाह बताइए जनाब। मरना याद नहीं तुम्हें? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਿਓ ਬਸ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਨਹਿਜ ਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾ ਭਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं, वैसे ये बात भी काबिल गौर है कि जिन लोगों की खामखा सैलरियां बढ़ जाती हैं, जिन पर मराद की भरमार कर दी जाती है, उन्हें गौर करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। उस वक्त की खामोशी इनफैक्ट एक तरह का अप्रूवल होता है। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ? ਬਾਂਦਰਾ ਨਾਲ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿੱਲੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸਵਾਕਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਝਾੜੂ ਚੋਂ ਤੀਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ। बोल रहा हूँ छिले अखरोट के मुंह वाले। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। बेहतरीन, शाबाश। मगर दो के ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। क्यों? वो क्यों निकाले? बाज नहीं आएगा ये कच्चे खूह का पक्का खुसरा। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਘਟਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਨਾਲ ਤੇ 10 ਲੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡੇ 'ਚ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਅੰਡ ਪਖਿਆ। वेलकम बैक जी। जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, मैं एक निजी एयरलाइन में काम करती हूँ एज ए कैबिन क्रू। मैंने ये देखा है कि आपको अच्छी नज़रों से देखा ही नहीं जाता। कलीग्स भी, उनका भी यही हाल है, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका भी यही हाल है। और ज़्यादा बात तो क्लाइंट्स भी आती है, कलीग्स तो फिर भी ठीक हो जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हया कर लेते हैं। लेकिन क्लाइंट्स जो है वो बिल्कुल इस तरह से हमें लेते हैं कि हम उनके लिए सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए हैं। जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। यानी जहाज का टिकट खरीद कर जो ऑन बोर्ड आता है वो ये समझ लेता है कि हाँ, हमें खरीद लिया, कि मेरी एंटरटेनमेंट का सामान भी इस टिकट में मौजूद है। जी बिल्कुल जी। मुझे ये लगता है कि लड़कियां जो हैं वो अभी भी इस मामले में मर्दों से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि मर्द बेशक वो घूर रहा हो, हरास कर रहा हो, वो इतना डरा हुआ होता है उस सिचुएशन में कि उसको अगर लड़की एक दफा सच्ची स्ट्रांगली नो कर दे, एक तगड़ी लुक एक लुक करवा दे, मैं समझता हूँ वो एक लुक 1000 किताबों से भारी है। बिल्कुल, अगर वो करवाने की अहमियत रखती है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी कि हमने ज्यादा बोझ लड़कियों पे डाला हुआ है। मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ वो शिफ्ट होके जो रवैया जिसका बुरा है, हम बोझ थोड़ा उधर भी डालें। एक चीज हमारी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह समझ जानी चाहिए कि दे आर नॉट कॉजिंग इट। ये उनका कसूर नहीं है कि उनके साथ किसी ने किया। जब हम कहते हैं ना कि अगर लड़की मजबूत हो तो नहीं हो सकता, ये मिथ बड़ी गलत है जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं। हम अगर ये बताते हैं ना कि अगर तुम सही रास्ते पे चल रही हो तो किसी की जरूरत नहीं हो सकती, उसका मतलब ये होता है कि जब तुम्हें किसी ने कुछ कहा, इसका मतलब है तुम गलती पे थी, और फिर वो एक स्टिग्मा बन जाता है। वो लड़की इसलिए नहीं बोलती कि अगर मैं बोलूंगी तो लोग कहेंगे तुमने कुछ किया है। तो ये बोझ हमें लड़की से उतारना है और ये बोझ हमें उसको पहनाना है। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा कि ये हमने बोझ उतारना नहीं, बोझ शेयर करना। मेरी अगर कोई चोरी हुई है तो मेरा कसूर तो नहीं है ना। तो मैं तो ये समझती हूँ कि 100% जो गलत काम करता है पहले तो बोझ उस पे डालना चाहिए। मैं फिर आपसे इख्तलाफ करूंगा कि अगर आप अपनी कुंडियां, ताले, दरवाजे लगा के इत्मीनान से बैठते हैं, फिर डकैती हो जाती है, तो फिर ये मिशियत इज़्दी है, फिर इसमें आपको ब्लेम नहीं किया जा सकता। आप अपना दरवाजा खुला छोड़ दें, आप खुद ऐसे अवामिल पैदा कर दें, तसाहुल जिसमें आपकी बदनीयती नहीं है, आपकी सुस्ती शामिल है, तो उसमें जनाब 30% शेयर। मैं अगर चोरों की बस्तियों में रहूं तो मुझे जरूर ताले ही लगाने चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती। अनफॉर्चुनेटली आप चोरों की बस्तियों में रहती हैं। हाँ, मगर इसको मानने में अमर माने क्या है, एक अहम एस्पेक्ट है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। वर्किंग वुमेन की वो क्लास जो घरेलू काम काज करती है,
ہمارے اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ 80% آف دوز ورک میڈس آر نیسسریلی ایکسپلائٹڈ. جی نا میں 3 گھر میں کام کرتی سی. اچھا جی. تے ایک گھر میں کام کرتی سا تے وہ صاحب کہنے لگا لڑ پے آپ جدوں جی. چلی گئی عورت, اس نے کہا جی ایسے کرو میں نا تجھے کپڑے بھی دوں گا پیسے بھی دوں گا, آپ میرے نہ سیٹ ہو جاؤ. استغفار. میں ایسی گل سنی نہ تے میں چلی گئی. پھر اس نے نہ مینوں بلایا, آکھن لگا جے توں کرے نا بار بات کسی کے ساتھ بھی تے میں نہ آکھاں گا بھائی اس نے چوری کی ہے میری, تے میں آپ کو پکڑا دوں گا. اچھا یعنی آپ کو وہ اس طرح سے اپنے شیشے میں اتارتا رہا. ہاں جی, میں پھر اس کا کام چھوڑ دیا. ایسے بندے نے تو لمیا پا کے وہ چھتر بل کے حکیم نو چک کے مارو. سر کڑیاں نو چاہیے ویسے چپیڑا مارن, یقین کرو. ویسے حل یہی ہے سر جتنے کوئی نظر خراب ویکن کھپ پا دین کہ اس نے بدتمیزی کی. ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے. ہاں جی کیا جی؟ ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور سوشل پریشر جو ہے نا, وہ جو چپیڑوں والی بات ہے نا, وہ یہ باقی ساروں کو مل کے مارنی چاہیے. جس طرح ایک نفسیات ہمارے ہاں ہے, آپ دیکھ لیجئے موٹر سائیکل اور گاڑی کی ٹکر ہوگی نا تو نیسسریلی کراؤڈ موٹر سائیکل والے کے ساتھ ہو جائے گا, کیونکہ اس کا خیال ہے کہ جو گاڑی والا یہ یوسرپر ہے یہ, اور خاص طور پر بڑی گاڑی والا. اسی طرح یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے پازیٹو. یہ نیگیٹو ہے میں سمجھتا ہوں, یہ ایک غلط مائنڈ سیٹ ہے. ہو سکتا ہے قصور موٹر بائک والے کا ہو, لیکن ان سرکمسٹانسز میں 99.9% قصور ہراسر کا ہوتا ہے. اس میں سب کو, یہ میں آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں کہ جب وہ کلمہ حق بلند کر دے, جب وہ کھڑی ہو جائے اور اس کے اندر کی مجاہدہ نکل کے سامنے آ جائے تو ساری انوائرمنٹ جو ہے نا اس کا ساتھ دے. جو اس وقت نہیں دے گا اس سے زیادہ گھٹیا, بزدل اور بیکار شخص کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. ایک بات یہ ہے کہ جب جوکس کرتے ہیں نا, ولگر جوکس کرتے ہیں تو باقی سارے ہنستے ہیں. اگر ہنسنا بند کر دیں نا, آپ دیکھو وہ دوسرا بندہ سانس نہیں لے گا. ایک گندا لطیفہ, ایک گھٹیا مزاح پیدا کرنے کی کوشش جب کی جا رہی ہوتی ہے تو اس پہ ہنسی آئے بھی نا, آپ اپنی ہنسی پہ کنٹرول رکھیں, اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ مجھے ڈس اپروول ملا ہے. بہت سے لڑکے ہیرو بننے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اٹینشن لینے کے لیے. اور کئی فضول لڑکیاں. اچھا میں اس میں لڑکیوں کے سخت خلاف ہوں جن کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کی ہنسی بہت ڈھیلی ہے. بعض لڑکیاں انتہائی وہ تیار بیٹھی ہوتی کہ ذرا سی بات ہو کھل کھلا کر فضول سا کہکا لگا دیتی. وہ ایک کہکا اس چھچورے کو 100 لیول اوپر لے آتا. کڑی سر جو ہس دی ہے منڈا سانگلے تک پیچھے جانا. پھر میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ یہ خرابی فطرت نے مرد کے اندر انہیرنٹ رکھی ہے. نو, میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ سوسائٹی نے, بیڈ اپ برنگنگ نے بڑھاوا دیا, اس کو جبلت کا روپ دے دیا ہے. اور اس کا سفر 10-15 صدیاں نہیں ہے, 10-15 ہزار سال پرانی آپ کو تاریخ کھنگالنی پڑے گی. جی آگے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے, اس کے جب رشتہ ہوتا ہے تو جناب جو رشتہ لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو آفس میں کام کرتی ہے, مردوں کے ساتھ کام کرتی ہے, خواہ وہ کتنی شریف کیوں نہ ہو, وہ کمنٹس دے کے اپنے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, رشتے سے انکار کر دیتے ہیں. اسٹگما کا باعث ہوتا ہے یہ بھی ایک اس کو بہت آگے مسئلہ. بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات کی نشاندہی کی ہے. میں ڈاکٹر فوزیہ سعید کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک چھوٹا سا میسج کیا دیتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں ابھی تک لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ورکنگ ویمن جو ہے وہ ہماری عورتوں کا, انہیں پتا ہے دس از ناٹ ورکنگ, دس از ورکنگ ود شارکس. میں سمجھتی ہوں اسٹگما تو نہیں, یہ تو بڑا اچھا رول ماڈل ہوتا ہے بچیوں کے لیے بھی جن کی مائیں کام کر رہی ہوتی ہیں. ایک کانفیڈنس ملتا ہے بچوں کو بھی. نہیں کروائیں گے تو 53% سے محروم ہو جائیں گے. جی بالکل. تو یہ مائنڈ سیٹ کی چینج کی آپ نے بات کی, یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا آج کی پوری گفتگو کا جو حاصل بحث ہے وہ ایجوکیشن ہے, اور ایجوکیشن تھرو میس میڈیا. روز دن میں 10 اسپاٹس چلانے چاہیے ہمارے ٹی وی چینلز کو, فل پیج اشتہارات دینے چاہیے ہمارے اخبارات کو, اور ورڈ آف ماؤتھ پبلسٹی ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا جہاد ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو شخص اس جہاد میں سستی اور کاہلی کا ارتکاب کرتا ہے وہ روز محشر جواب دہ ہوگا. ہم اس پوری گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے میں ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں نوجوان لڑکوں کو, ان آدمیوں کو, ان بزرگوں کو بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سٹیٹس عطا کر رکھا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا, آپ کا مرد ہونا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذات خود ایک بہت پوزیشن آف رسپانسبلٹی پر فائز کر دیا ہے. اس کا حق ادا کیجئے, اس عہدے کو, اس سٹیٹس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کیجئے. ایک ایک دن کا, ایک ایک پوزیشن کا آپ کو حساب دینا ہے. یہ چھچور پنے آپ کو زیب نہیں دیتے. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us.